بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کی شہرت دور دور تک تھی۔ ان کا باپ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا، اس کی نسبت سے یہ بھی بہت سخی تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہیں خبر ملی اسلامی لشکر ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا آ رہا ہے اور اب اس کا رخ ان کے قبیلے کی طرف ہے، تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ اپنی سرداری ہاتھ سے جاتی نظر آئی۔ اسلام کے بارے میں پہلے ہی سن کر پریشان ہوتے رہتے تھے۔ خود عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو حق پر سمجھتے تھے۔ اسلام کے سیلاب کو روکنا انہیں ناممکن محسوس ہوا۔ ان دنوں کی اپنی حالت خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مگر مجھے اپنے دین کی صداقت پر پورا یقین تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا۔ اب میرے دل میں اپنی حکومت اور دین دونوں کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ اس زمانے میں ایک دن کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ کسی دن قبیلہ طے کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں یہ بات سن کر دہشت زدہ ہو گیا۔ ایک غلام کو حکم دیا کہ ہر وقت سفر کا سامان تیار رکھے اور جو ہی اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے مجھے اطلاع دے۔ ایک دن وہ غلام صبح سویرے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آقا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ گھوڑوں پر زینیں پہلے ہی کسی ہوئی تھیں، سامان سفر بالکل تیار تھا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا۔ وہاں میری عیسائی برادری رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے جوشیہ نامی بستی میں رہائش اختیار کر لی۔ گھر سے اس قدر بدحواسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا اور وہ وہیں رہ گئی۔ پھر جب اسلامی لشکر نے میرے قبیلے پر حملہ کیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی قیدی بنا لیا گیا۔ یہ صاحب حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 مجاہدین کا ایک دستہ دے کر بنو طے کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار عدی بن حاتم طائی پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ معمولی سی جنگ کے بعد قبیلے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب کو قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ ان میں عدی بن حاتم کی بہن صفانہ بنت حاتم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر کہا، اے صاحب قریش، مجھ بے کس پر رحم کیجئے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد قبیلے کے سردار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، قیدیوں کو رہائی دلواتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں سے لڑتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں پر کوئی حرف نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، اے خاتون، تو نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ صفات تو مسلمانوں کی ہیں۔ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی عزت دار ذلیل ہو جائے یا کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر
صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رہا کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس پر صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کا یہ دستور نہیں تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ خود سکھ کی نیند سو جائے۔ جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست سن کر خوش ہوئے اور حکم فرمایا سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سواری لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا اور انہیں ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم تھا کہ ان کا بھائی کہاں گیا ہے، لہٰذا وہ سیدھی وہاں پہنچیں۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بہن بول اٹھی، تم کیسے بھائی ہو؟ اپنے بیوی بچوں کو لے آئے اور بہن کو چھوڑ آئے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے الفاظ سن کر شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ بہن نے بھائی کی معافی قبول کر لی۔ اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، صاحب قریش کیسے آدمی ہیں؟ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ بہن نے فوراً کہا، جس قدر جلد ہو سکے ان سے مل لو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر بادشاہ ہیں تو بھی تمہیں ان سے عزت ملے گی۔ جوں ہی حضرت عدی بن حاتم نے بہن کے یہ الفاظ سنے، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور پکار اٹھے، ارے یہ تو عدی بن حاتم ہے۔ کسی نے انہیں کچھ نہ کہا، یہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا۔ اسی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک نوعمر لڑکے نے آپ کو روک لیا۔ وہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا، یہ طریقہ کسی دنیاوی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گھر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو چمڑے کے گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر حضرت عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی تم آج تک اسلام سے بھاگتے رہے، حالانکہ یہ دین ہر قدم پر سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، بولے، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے علاقے کی پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں ایسا کرتا ہوں۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تو کیا یہ دین عیسوی میں جائز ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا جواب نہ دے سکے، کیونکہ اس طرح چوتھا حصہ لینا دین عیسوی میں واقعی ناجائز تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدی تم سوچ رہے ہو مسلمان غریب قوم ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی سوچ کر تم اسلام قبول نہیں کر رہے،
لیکن بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عجیب ارشاد سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس وقت ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کسریٰ بہت بڑی طاقت کا نام تھا، بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت کسریٰ کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا کہا آپ نے؟ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے؟ ہاں بالکل، مال اور دولت کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ کسریٰ کا سفید محل مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، اور اے عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں ہیرا گیا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک پردہ نشین خاتون تنہا ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے بالکل یہ منظر آنکھوں سے دیکھا جب پردہ نشین خاتون نے تنہا ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کیا اور پھر اسی طرح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی۔ اس گفتگو کے بعد عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حد درجے خوش ہوئے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنے قبیلے کو اسلام سے نہ پھرنے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ عراق اور شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑتے رہے، پھر کسریٰ کے خزانوں پر مسلمانوں کو قبضہ کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی یاد آ گئی۔ شام کی کئی لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 67 ہجری میں آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سخاوت اور بخشش انہیں باپ کی طرف سے ملی تھی۔ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کچھ دیگیں مانگیں، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیگیں بھر کر بھجوا دیں۔ انہوں نے کہا، میں نے تو خالی دیگیں مانگی تھیں، آپ نے بھر کر بھیج دیں۔ جواب میں کہلا بھیجا، خالی دیگ کسی کو دینا میری عادت کے خلاف ہے۔ چیونٹیوں تک کے لیے ان کی طرف سے خوراک مقرر تھی، روٹیوں کا چورا کر کے ان کے بلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔